اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کلمہ طیبہ کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر انسان صاحب ایمان بنتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کی طرف سے توحید اور رسالت کو دل سے قبول کرنے اور زبان سے اظہار کرنے کا اقرار ہے۔ اسی کلمے کے اقرار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قنات تخلیق فرمائی۔ یہ وہی کلمہ ہے جسے اس نے عرش معلیٰ پر لکھ دیا، اور یہی کلمہ حسن ازال کی نمود ہے۔ زمین و آسمان اسی کلمہ کے مداح اور صریح ہیں۔ انسانوں میں کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم رواحی سے شروع ہوا۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ محترم ناظرین، یہ وہی قرار ہے جو ہر روح نے عالم رواح میں اللہ سے کیا تھا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، پیدائش سے موت تک زندگی کا بقا کا سامان مہیا کرنے والا تو ہے۔ تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ بس جب انسان کی بقا کے لیے اللہ کی رحمت درکار ہے تو پھر ہر قسم کی حمد و ثنا اور عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی کو معبود نہ مانا جائے۔ مسند احمد حضرت ابی بن کہاب سے مروی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں، تو ان کی لگ لگ جماعتیں مقرر فرما دیں۔ ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنانی تھی۔ پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا، ہاں تو ہمارا رب و مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں آسمانوں، زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا، اور ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر تھی کہ ہم اس سے ناواقف تھے۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے بعد نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا اور اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں کی روح نے کہا، ہم سب اقرار کیا اور کہا کہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ محترم ناظرین، نسل آدم یوں دنیا کے دھندوں میں مگن ہوئی تو وہ اس کلمے سے بھی دور ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کی ترویج اور شہادت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر ایک نے اس کلمے کی یاد دہانی کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی کو پوجو۔ محترم ناظرین، سب نبیوں اور رسولوں نے اہل دنیا کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ صرف فرق اتنا ہے، ہر نبی کی رسالت اس کے اپنے زمانے تک تھی، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تا قیامت جاری رہے گی۔ کلمے کا پہلا جز ہر نبی کی دعوت میں وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ کلمے کے دوسرے جز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اب جو شخص اس کلمے کو
مانے وہی مسلمان ہے۔ موجودہ دور میں حضور کے لائے ہوئے کلمے کے علاوہ کسی سابقہ نبی کا کلمہ پڑھنا باعث نجات نہیں۔ محترم ناظرین، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کلمے کا انکار کفر ہے۔ کلمہ طیبہ میں تمام مصائب کا حل، مشکل کشائی، اسم اعظم اور برکات و خیر مضمر ہے۔ اس کے بغیر انسان سب کچھ بن سکتا ہے مگر جنتی نہیں۔ اس کے ورد کرنے سے چہرے پہ نور، دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ اس کلمے سے ابتدا اور اسی پہ انتہا ہے۔ جس نے اس کا پیار پا لیا وہ دنیا آخرت میں سرخرو ہوا۔ اسی کے لیے مسلمان ہر فرض نماز کے بعد باواز بلند اس کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اپنے گناہوں سے نجات کا آسمان بناتے ہیں۔ قریب المرگ شخص کو تلقین کر کے زبان سے کلمہ طیبہ کے ورد کی طرف راغب کرتے ہیں، کیونکہ جس کو وقتہ نزا کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا اس کی بخشش مغفرت یقینی ہو گئی۔ مسلمان عالم اسلام کو تمام تروری اختلافات بلھا کر فرقہ بندی کی ریت کی دیواریں گرا کر کلمہ طیبہ پر متحد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلحہ مومن اور غیظ کا کافر کا سبب ہے۔ آج کے پرتفنن اور پرشوب دور میں جہاں مسلمانوں پر غیار تہذیبی، تمدنی، فکری اور روشن خیالی کی یلغار کر رہے ہیں اور گناہوں اور معصیت سے قلب مومن سیاہی میل ہو رہا ہے، اس کو مستقل کرنے کے لیے اور اس میں نور مبین پیدا کرنے کے لیے کلمہ طیبہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کے تمام تر ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔